وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تم نے انہیں جنگ پر مجبور کیا، میدان جنگ میں لے آئے، انہیں بے گھر کیا، اتنے حرام کام کیے، اب وہ قید میں چلے گئے تو تمہیں شریعت کا حکم یاد آ رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، اللہ کے کچھ حکم پر، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو ببعض، کچھ سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کو ماننا اور ایک کا انکار، یہ تو کفر ہے، ساری آیتوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو تم دو باتوں کا انکار کرتے ہو اور ایک مانتے ہو، تو تمہارا پھر ایمان کیسے بچے گا؟ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کو ماننا ہے، کسی ایک آیت کو ماننا اور ایک کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ اسی طرح ایک آیت پڑھ کر ایسا عقیدہ بنا لینا کہ جس سے دوسری آیت کا انکار سمجھ میں آئے، یہ بھی کفر ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، and if they come to you as prisoners, you ransom them, although expelling them was originally prohibited for you. Meaning you forced them into war, brought them into the battlefield, and drove them out of their homes. You committed so many unlawful acts, and now that they have become prisoners, you remember the rulings of the Sharia. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، so do you believe in some commands of Allah and reject others? Remember this: to accept one verse of Allah subhanahu wa ta'ala's book and to reject another is disbelief. It is necessary to accept all the verses from the Quran or from the holy books. If you accept some and reject others, then how will your faith remain? There is a lesson in this for Muslims as well. In the Quran, from Surah Al-Fatiha to Surah Al-Nas, the entire Quran must be accepted. Accepting one verse and rejecting another is disbelief. Similarly, forming a belief based on one verse in such a way that it leads to rejecting another verse is also disbelief. مثلا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، 129، قل حسبی اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی کوئی اگر تشریح یہ کرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کافی کہنا یہ شرک ہے، جو کہے کہ فلاں مجھے کافی ہے تو یہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی سوچ سے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کا انکار ہو جائے گا۔ دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کو بھی کافی کہا گیا اور جو آپ کے صحابہ ہیں ان کو بھی کافی کہا گیا۔ تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسری آیت کا انکار ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کے کہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رؤوف کہنا، رحیم کہنا شرک ہے، کفر ہے، گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف رحیم ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر وہ بنائے گا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا انکار ہو جائے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم،
बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से अजीम शान रसूल आए, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है, हरीसुन अलैकुम, तुम्हें बहुत चाहने वाले हैं, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये नबी मोमिनीन पर रऊफ रहीम है। तो कुरान ने अल्लाह को रऊफ और रहीम कहा और महबूब को भी रऊफ और रहीम कहा। इस तरह की बहुत सारी आयत हैं जो शिर्क की हकीकत किताब में सीडी में मौजूद हैं, आप वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। For example, in the Quran in Surah At-Tawbah, verse 129, it states, قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ, say, Allah is sufficient for me. Now, if someone interprets this verse to mean that calling anyone other than Allah as sufficient is shirk, then such thinking would lead to rejecting Surah Al-Anfal, verse 64, which states, Dear Prophet, Allah is sufficient for you and the believers who follow you. Here, Allah is declared sufficient, and the believers who follow the Prophet ﷺ are also declared sufficient. But obviously the meaning of both is different. Therefore one should avoid making blanket statements which lead to denying other verses of the Quran. Similarly, in Surah Al-Baqarah, verse 143, Allah subhanahu wa ta'ala states, Indeed Allah is most compassionate, most merciful to people. Allah subhanahu wa ta'ala is Ra'uf and Rahim. If someone upon reading this verse claims that calling anyone besides Allah subhanahu wa ta'ala as Ra'uf and Rahim is shirk or disbelief, then this belief would lead to rejecting Surah At-Tawbah, verse 128, which states, Surely there has come to you an exalted messenger from among you. Anxious is he by what you endure, deeply concerned for your well-being, exceptionally gracious, merciful to the believers. In this verse, the Prophet ﷺ is addressed as Ra'uf and Rahim. So the Quran calls Allah Ra'uf and Rahim, and it also calls Rasulullah ﷺ as Ra'uf and Rahim. However, obviously the meaning between the two is different. There are many such verses which are explained by our scholars as to what they each refer to. अर्ज ये है कि इन यहूदियों से फरमाया गया, अफतुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम अल्लाह की किताब का कुछ हिस्सा मानते हो, कुछ हुक्म मानते हो, व तकफुरून बिबादिन, और कुछ से इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन, जो तुम में ऐसा करे इसका बदला सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। खिज़युन माने रुसवाई। तो आज देखिए मुसलमान जब ऐसी हरकत करने लगे रुसवा हो गए कि जहां पर हुजूर की शान का जिक्र है तो उसे ना मानना, और जहां तौहीद का जिक्र है तो तौहीद का जिक्र इस तरह करना कि बयान तौहीद कर रहे हैं लेकिन मकसद कुछ और है। तौहीद का अंदाज ये तो नहीं होता कि अल्लाह वालों की तौहीन की जाए, बेअदबी की जाए, बल्कि तौहीद का अंदाज ये कि अल्लाह ने अल्लाह वालों को मकाम और मर्तबा दिया, लेकिन वो खुदा नहीं है, अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह की दी हुई ताकतों से वो ताकत रखते हैं। ये तौहीद है। इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई। It was said to the Jews, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. So, do you believe in some commands of Allah and reject others? So what else is the recompense for one who does so among you, except humiliation in the life of this world? When Muslims begin to act like this, they become humiliated. For example, certain people, they reject the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when they speak of Tawheed, they present it in a way that actually serves another agenda. The manner of Tawheed is not to insult the friends of Allah subhanahu wa ta'ala,
Rather, true tawheed is that Allah subhanahu wa ta'ala granted His chosen servants rank and status, yet they are not God. They have power by Allah's permission, and they have been granted great strength. And this is in line with the entire Quran. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں ہے. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان یہودیوں نے، انہیں تو پتا تھا کہ یہ عہد انہوں نے اللہ تعالی سے کیے ہیں، انہوں نے عہد کو کیوں پھینک دیا؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو حاصل کر لیا. آخرت کو انہوں نے فراموش کیا اور دنیا کی ذلیل دولت حاصل کی، یعنی دنیا کی ذلیل دولت، دنیا کی ذلیل عزت کی خاطر، اس جاہ اور منصب کی خاطر، اس حرص اور ہوس اور لالچ میں آ کر انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیا. فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. یہ جہنم میں سخت ترین عذاب پائیں گے اور ہر لمحے عذاب میں اضافہ ہوگا. ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. And on the day of judgment, they will be returned to severe punishment, and Allah is not unaware of your actions. Why did the Jews act in this way? They knew the covenants they had made with Allah subhanahu wa ta'ala, so why did they cast them aside? أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. These are the very people who purchased the life of this world at the cost of the hereafter. They forgot the hereafter and gained the lowly wealth of this world. For the sake of status, position, greed and desire, they destroyed the hereafter. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. So neither will their punishment be lessened, nor will they be helped. They will receive the severest punishment in hell, and it will only increase over time. سورہ بقرہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا. اس رکوع میں جہاں ہم نے بہت ساری باتوں کو سنا، وہاں والدین کے حقوق کے متعلق ہم نے کچھ تفصیل سے سماعت کیا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کی قدر کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین انتقال کر گئے انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خوب ایصال ثواب کریں، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی فرمائے. The 10th ruku of Surah Al-Baqarah is now complete. In this section, along with many matters, we also heard in some detail about the rights of parents. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the ability to serve our parents, to honor them and to receive their prayers. Ameen ya Rabbal Alameen.